سب سے پہلے تو اب سے میں بتانا چاہیے آپ کو چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پٹیشن ہے جس میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے تھے اور سپریم کورٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ورڈکٹ دیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہمارا حق ہے یا نہیں، وہ صبح انشاءاللہ سپریم کورٹ میں فائل کر دی جائے گی، وہ مکمل ہوگی ہے صبح انشاءاللہ، چھٹا دن بھی ہے اور سپریم کورٹ کو انشاءاللہ ہم صبح یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تماش بینوں کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہ سرکاری پیسہ ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا مال ہے۔ ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب اپنے 40 روزہ اقتدار میں اپنے چھٹے دورے کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اوور آل تقریباً 17 دورے جو ہیں وہ آفیشیل لیول کے اوپر پیپلز پارٹی کے وزراء اور یہ نون لیگ کے وزراء کر چکے ہیں، جن کے اوپر کروڑہا روپیہ خرچ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب پہلے پتہ نہیں کیوں یو اے ای تشریف لے گئے، وہاں سے وہ واشنگٹن چلے گئے، واشنگٹن سے ڈیووس چلے گئے، اب پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان کے صحت کے ہمارے منسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور WHO جو ہے وہ ان کے مشورے پہ ہی چل رہا ہے۔ قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جنیوا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہری بی بی جو ہیں وہ 2-3 دورے وہ کر چکی ہیں، ابھی انہیں سانس نہیں آیا وزارت میں آئے ہوئے اور وہ باہر پہنچ گئی ہیں، شازیہ مری باہر پہنچ گئی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ حج آپریشن میں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے جاتے ہی حج آپریشن مکمل ہو چکا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، پہلے تو انہوں نے پیسے اس کے بڑھائے، اس کے بعد جا کے مولانا صاحب نے وہاں پہ دورے پہ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جو کرائے کی بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں ان میں ان کا اضافہ کیا جائے، ان کے لیے کمیشنز رکھنے کی الزامات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بقول ہمارے پیٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کوئی 3.5 پونے 4 سال رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں سوئمنگ پول بھی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹینس کورٹس بھی ہیں، ہم لوگ تو کبھی اس سائڈ کے اوپر کبھی گئے ہی نہیں، عمران خان بھی کبھی نہیں گئے۔ اب پتہ چلا انہوں نے آتے ہی آ کے وہاں پہ کروڑوں روپے سے وہ سوئمنگ پول جو ہے وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں، وہاں پہ ٹینس کورٹس جو ہیں وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ اتنے خرچے کر رہے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا اگر وہ بچا لیں تو شاید نکل ہی آئے کو خرچہ، لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے، اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو اللہ تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت انہیں جناب دکھ ہے کہ کس طریقے سے محمود خان نے اور پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں پہ تھا اور یہ تھا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں، اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لنڈن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا،
آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی، اور آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا۔ اس سے پہلے تحریکیں چلیں، پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا، عمران خان نے چیئرمین سی ڈی اے کو حکم دیا کہ ان کو سہولیات دی جائیں۔ جے یو آئی نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا، اور جے یو آئی کی ایکسیپٹڈ یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انصار الاسلام کے نام سے، وہ یہاں پہ آئے، انہیں چیئرمین سی ڈی اے کو وزیر اعظم نے براہ راست حکم کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، حکومت نے ان کو، عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جو غنڈہ گردی، جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے۔ میں صرف چند جھلکیاں اگر ہم دکھا سکیں تو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہم نے میڈیا ہاؤسز میں یہ کوشش کی ہے کہ نیوز روم میں چلا جائے۔ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ 4 بجے دیکھیں صبح پولیس والے، مرد پولیس والے جو ہیں وہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ خواتین وہاں پہ بیڈ رومز تک چلے گئے ہیں۔ حماد اظہر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ان کے یہ فارمر فیڈرل منسٹر، ان کو شیل سیدھا ہی مار دیا گیا، جو ان کے جو ہے وہ ان کے خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہ گوگلز پہنی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھ بچ گئی۔ دوسرا، جس طریقے سے پولیس کے جو بہیمانہ ظلم ہوئے اور جس طریقے سے شیلنگ کی گئی، براہ راست شیلنگ کی گئی لوگوں کے اوپر، اور یہ سارے اب ہم نے کمپائل کر رہے ہیں ہم یہ ویڈیوز، اور ان ویڈیوز کو اب ہم انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس ضمن میں جو ہے وہ انتظام اور خط بھی لکھا ہے اور انتظامات بھی کیے ہیں، اب یہ ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کمپلینٹس جو ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اتنا ظلم تو کبھی کسی آمریت میں بھی نہیں ہوا، اتنا ظلم کبھی جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ بنیادی طور کے اوپر جو پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ چند جھلکیاں تھیں، یہ ہم ڈیٹیل میں اور بھی انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے کچھ جو فلمیں دیکھی ہیں یا جو ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں، یہ سارے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں، اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نہتے لوگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا، وہ اس کو جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے اس وقت، جس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ کے مقدمات کے اوپر جس طریقے سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی اتھارٹیز نے، اس کا 3 جون کو اب یہ ٹرائل ہے، دوبارہ کیس ہے۔ کل اے آر وائی نے سکندر ذوالقرنین جو وہاں کے پروسیکیوٹر تھے جو شہباز شریف کے، ان کا انٹرویو چلایا ہے، جس میں سکندر ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران نے ان کو روکا
کہ وہ کیس کو پروسیکیوٹ نہ کریں، اور وہ یہ کیس جو ہے جو 40 ارب، آج میں دیکھ رہا تھا گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے اوپر وہاں کا جو موب ہے، وہاں پہ جو لوگ ہوئے، انہوں نے موٹر سائیکل چور کو جو ہے وہ وہاں پہ مار دیا تشدد کر کے۔ ایک طرف تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے، دوسری طرف جو 40 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے وزیر اعظم اور جو ہے وہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں انہیں سلوٹیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ موٹر سائیکل چور کو گجرانوالہ میں آپ نے جو ہے وہ مل کے اس کو مار دیا۔ اس لیے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا فرق ہو انصاف کا، وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ جو جیلوں میں سارے پاکستان میں اس وقت جیلوں میں فراڈ میں، موٹر سائیکل چوری میں، سائیکل چوری میں یہ لوگ بیچارے اس وقت جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کی کتنی وہ قیمت ہوگی؟ 50 کروڑ ہوگی، ارب روپیہ ہوگی۔ یہ اکیلا شہباز شریف کا ایک کیس 16 ارب روپے کا۔ شہباز شریف اور حمزہ شبیر اوورآل اگر ان کے دیکھیں 45 ارب روپے کے 16 کیسز اس وقت عدالتوں میں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے متعلق ان کے اوپر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہے، سائیکل چوری کر لی ہے، اس نے جیب کتری کر لی ہے۔ اس وقت سارا موب جو ہے مجمع اکٹھا ہو کے چاہتا ہے ان کو جان سے ہی مار دے۔ یہ وہ انفارچونیٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا بیہیویئر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے، ہم نے بات بھی کی ہے کہ سائفر جو آیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اس وقت دہلی، تل ابیب اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیے ہوئے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیوں کمیشن نہیں بنا رہی؟ کیا وجوہات کیا ہے؟ آخر ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پھر آپ بتائیے کہ پاکستان سے ایک وفد حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو امریکن پاکستانی ہیں وہ PMLN کے لابیسٹ ہیں، یعنی نون لیگ کے لابیسٹ جو ہیں وہ ایک وفد لے کے اسرائیل کے صدر کو تل ابیب میں مل رہے ہیں، اور اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عمران خان کو اتارا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، اچانک اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہمیں پتہ ہے شریف فیملی کے جو انڈین بلینرز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور پھر اب کیوں لگ رہا ہے کہ تل ابیب اور واشنگٹن کا نیکسس انڈیا کے تھرو ان کے قریب ہو رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی، سائفر کی، صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمیں وجوہات بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن جو ایونٹس آ رہے ہیں بعد میں ان سے جو سسپیشن ہے پاکستان کے عام آدمی کی وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ہرگز پاکستان کو جو ایک اسلام کا قلعہ ہے، جو بنا ہی قائد اعظم، اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ کسی اور نے طے نہیں کی ہوئی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کی کنڈیمنیشن کی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بانی پاکستان کی بنائی ہوئی فارن پالیسی کو وائلیٹ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک اس کے اوپر وزیر اعظم کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرانے کو کیوں تیار نہیں ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلے وہ بتا دیں کیوں تیار نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔ تیسرا ہماری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بات چل رہی ہے، دیکھیں ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ
اسمبلی سمجھتے ہیں. یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے اراکین ہیں ان کے استعفے اسپیکر منظور کر چکا ہے اور اسپیکر کے پاس ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں. تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ ریاض ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو جعلی اپوزیشن لیڈر بنا کے جو کہہ رہا ہے کہ طریقے انصاف میں ہوں لیکن میں 2023 میں تو میں جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا، جو خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی میں طریقے انصاف میں ہوں لیکن 23 میں نون کا ٹکٹ لوں گا. آپ مجھے بتائیے اس سے آپ سائن کرا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور کوئی آنریبل آدمی الیکشن کمیشن کا ممبر ہو، چیئرمین نیب ہو، کوئی آنریبل آدمی اس پروسیس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں لے گا. جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کا مطلب ہے وہ آنریبل نہیں ہے. اور یہ جو کل الیکشن کمیشن کے ممبران جس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ تو مذاق ہے. اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں اگر الیکشنز کے انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ ایک جعلی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے ذریعے وہ ہے اور اس کو کوئی نہیں مانے گا. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک بھرپور عدالتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر آخر میں آنا چاہتا ہوں جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے. اب اس الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیے کہ آئین کا آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے. جب آپ کے ممبر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں مخصوص نشستوں پہ آنے والے، اگلے ممبران آٹومیٹک نوٹیفائی ہو جاتے ہیں. آج ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ممبران نوٹیفائی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کس طریقے سے برقرار رہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زمین کا کیس ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اور آج مجھے پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور جا کے یہ جو پنجاب کا اور ان کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. تو میں آج لاہور جاؤں گا. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص لابیز اداروں کے اندر ایک حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو ایک مسلط کر رہی ہیں، وہ ناقابل قبول ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگائیں. اس میں پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے اور تمام لوگ جو سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ اس طرح سے بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ کونے پہ نہیں لگاتے. اور میں اب حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ معیشت کا جو حال اس حکومت نے کر دیا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کے اوپر اور معیشت کے اوپر آنے سے پہلے کچھ بڑے ضروری حقائق ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جو میرے ذرائع سے مجھے پتہ لگے ہیں. اس سے پہلے لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو رانا ثناء اللہ کو بڑا ایک دلیر آدمی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ ٹیئر گیس چلائی، کیونکہ اس نے لوگوں کو دریاؤں کے راوی کے پل سے نیچے دھکیلا، نہتے لوگوں کو، کیونکہ اس نے چادر اور چار دیواری کا پامال کیا. تو یہ اس کے لیے دلیری نہیں چاہیے، اس کے لیے بے شرمی چاہیے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ چیز اس حکومت میں جو نئی حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے مطمئن بھی ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک طرف بے شرمی بھی وافر مقدار میں ہے اور دوسری طرف مطمئن بھی بڑے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے. بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے، مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے. اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں، باقی کسی بارے میں حساس نہیں. اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف. تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جس کے ایک نمونہ جس کا ہر محکمے میں بیٹھا ہے، اس کے 4 نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں، جس کے اندر وزیر مملکت بھی شامل ہیں، جس کے اندر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے پس پردہ
جو سامنے نہیں آتے لیکن وزارتیں چلا رہے ہیں. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بجلی کی شارٹ فال 10 سال کے بعد 6,500 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہبکو، لال پیر اور پاک جن پاور پلانٹ بند پڑے ہیں. ان کو پچھلے 2-3 ہفتے سے ایندھن کا ان کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا. امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کیپیسٹی کے ہیں وہ صرف 330 میگا واٹ پہ تمام چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے دور میں 3.5 سال میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک کہیں نہیں تھی، اور کبھی تصور بھی نہیں ہم نے کیا کہ 8 سے 10 پاور پلانٹ یا تو 25% کیپیسٹی پہ چلیں گے یا بند پڑے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ایندھن موجود نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم قوم کے پیسے بچا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کے، یہ بھی منطق دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس حکومت سے جلدی جان نہ چھڑائی تو یہ جس طرح کی لوڈ شیڈنگ اگلے مہینوں میں آنے والی ہے وہ یہ قوم برداشت نہیں کر سکے گی. 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو شہروں میں شروع ہو گئی ہے. کئی دیہاتوں میں 17-17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اسکیڈول جو ہے وہ جاری اس وقت ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں توانائی میں جو لوگ موجود ہیں، جو افسران ہیں، ظاہر ہے میں وہاں پہ عرصہ گزارا ہے، میرے تعلقات ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں ہے اس ایشوز کے بارے میں. 4 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو دوسرا اس کو مانتا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور وہ ہماری حکومت جہاں پہ ہم بجلی کی کھپت کو بڑھانے کے لیے انڈسٹریل پیکیجز دیتے تھے، ونٹر سیزنل پیکیج دیتے تھے کہ پچھلے سال سے بجلی کی کھپت زیادہ بڑھے اور تاکہ زیادہ ریونیو آئے محکموں کو. اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جو لعنت مسلم لیگ نون اپنے پچھلے دور میں چھوڑ گئی تھی اس کا امپیکٹ ہم کم کریں، تو وہ اب الٹا 6,500 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ شروع ہو چکی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا جو پاور پلانٹس جو بند ہیں، ہبکو، لال پیر، پاک جن اور پورٹ قاسم اور دوسرے جو پاور پلانٹس ہیں امپورٹڈ کول والے جو 1200 میگا واٹ پہ جنہیں چلنا چاہیے، وہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے دوران 330 میگا واٹ پہ چل رہے ہیں کیونکہ امپورٹڈ کوئلہ خریدنے کی ان کو رقوم نہیں دی گئی. ایک طرف تو یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور ریکارڈ نااہلی ہے، دوسری طرف تیل اور ڈیزل پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 30 روپے قیمت بڑھائی گئی، اسی دن اسے چند روز پہلے انڈیا میں 25 روپے قیمت کم کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ روس سے تیل لے رہے تھے. میرے ذرائع کے مطابق پچھلے ہفتے پہلی مرتبہ اس امپورٹڈ حکومت نے، جب ہم نے بار بار کہا تو اپوزیشن کے پریشر میں آ کے پہلا رابطہ روس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے سستا تیل لینے کے لیے. یہ پچھلے چند دنوں کے اندر پہلا رابطہ، اس سے پہلے 1.5 ماہ سوتے رہے. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ لیں تو کہتے تھے جی کوئی چیز ہی ایسی نہیں. جہاں میں معاملات چھوڑ کے گیا تھا وہیں کے وہیں کھڑے رہے اور اب 1.5 ماہ کے بعد دوبارہ صفر سے شروع ہو گئے. اور وہ بھی ایک بڑی ہاف ہارٹڈ سی اٹیمپٹ کی ہے، ڈرتے ڈرتے کی ہے. شاید پوچھ کے کی ہو، اپنے جو بیرونی ان کے آقا ہیں اس سے اجازت لی ہو. تو اگر اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ 3.5 کروڑ بیرل انڈیا اپریل سے لے کے اب تک سستا تیل خرید چکا ہے اور تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر بچا بھی چکا ہے. سری لنکا اپنا معاشی بحران ختم کرنے کے لیے روس سے سستا تیل کے کارگوز آرڈر کر چکا ہے. لیکن پاکستان میں جو حکمران بیٹھے ہیں جو صرف مسلط ہوئے ہیں، جو صرف چیری بلاسم انہوں نے یہاں پہ ہی نہیں کیا، بیرونی ملکوں میں بھی چیری بلاسم کی خدمات انجام دی ہیں، تو ان کی ابھی تک جرت صرف یہ ہوئی ہے کہ چند روز پہلے، وہ بھی جب عمران خان صاحب نے کہا اور اپوزیشن نے بہت کہا، تو چند روز پہلے ڈرتے ڈرتے پہلا رابطہ کیا ہے روس سے. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی اور ہمت پیدا کریں گے اور اب اس رابطے کو رابطہ ہی نہیں رہنے دیں گے بلکہ سستا تیل خریدیں گے اور لوگوں کے لیے قیمت کم کریں گے. کیونکہ اگر انہوں نے قیمت کم نہ کی اور اسی طرح یہ مہنگا تیل خریدتے رہے اور اسی طرح جس طرح 22 روپیہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے پچھلے 45 دنوں میں، تو 30 سے 40 روپے ڈیزل کی قیمت انہیں اور بڑھانی پڑے گی آئندہ چند دنوں کے اندر اگر انہوں نے روس سے معاملات جلدی طے نہ کیے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ مزید فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑھے گی، مزید بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. ذرا بتائیں نا کیوں؟ اس وجہ سے کہ 2013 اور 18 کے درمیان جو معاہدے کیے، نمبر 1 اس کی وجہ سے جو نون لیگ نے مہنگے معاہدے کیے، نمبر 2 مہنگی ترین LNG خریدی. آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے جی یہ LNG نہیں خریدی اس حکومت نے،
اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 4 کارگو مہنگے ترین LNG کے خرید لیے پاکستان کی تاریخ کے اپریل میں. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے. LNG جو ہے, LNG سے جو اب پاور بن رہی ہے وہ 30 روپے یونٹ ہو گئی ہے, اور جو صنعت LNG استعمال کرتی ہے اس کے لیے قیمت 40% بڑھا دی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 50% گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی, اور یہ جو 19 روپے 22 روپیہ اپنی قدر کھویا ہے ان کے پچھلے 45 دنوں میں, ابھی اس کا بھی اثر آنا ہے, اس کا بھی اثر قیمتوں پہ آنا ہے. جو 30 روپے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے, ابھی اس کا بھی اثر قیمتوں پہ آنا ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جون جولائی سے شاید خدا نخواستہ مہنگائی کی شرح جو ابھی 13.5 پہ ہے, ان کے دور میں وہ 20% پہ جانے کے امکانات ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ ملک افراتفری کی طرف چلا جائے گا. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ معیشت تھی جو مارچ میں 6% گرو کر رہی تھی, اور کوئی دور دور تک ایسا معاشی بحران نہیں تھا. روس سے اپریل میں پہلے سستے تیل کے کارگوز خریدنے کا ہدف سیٹ ہو چکا تھا. وزیر اعظم 2 اس کے اوپر میٹنگز چیئر کر چکے تھے. ٹرانزیکشن سٹرکچرز ان کو پروپوز کر دیے گئے تھے وزیر اعظم صاحب کو, اور روس سے باضابطہ تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ رابطہ چل رہا تھا. اور ایسی معیشت کو جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آ رہا تھا, صرف $600 ملین رہ گیا تھا ماہانہ, وہاں پہ آج یہ صورتحال ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑے ہیں. یورو بانڈز ہمارے جو 6% پہ ٹریڈ کرتے تھے, آج وہ 25 سے 30% کے درمیان جا چکے ہیں. اور جو روپے کی صورتحال ہے, جب مارکیٹ کھلتی ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ نیچے جا چکی ہے. تو یہ جو کارٹون گورنمنٹ آئی ہے, اس کارٹون مسلط شدہ گورنمنٹ کے جہاں پہ جبر اپنی جگہ, وہ تو ظاہر ہے آپ کسی گلی محلے کے بدماش کو جب آپ لگا دیں گے, طاقت کے ایوانوں میں بٹھا دیں گے, کوئی رساگیر ہوئے گا, تو اس نے تو ایسی حرکتیں کرنی ہیں. اس نے کوئی پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم تو ریویو نہیں کرنا, نہ اسے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے سپیلنگ آتے ہوں گے. اس کو تو یہ پتہ ہے کہ پٹواری سے فرد کیسے لینی ہے, جعلی پرچے کیسے کرانے ہیں. اس کو تو یہ پتہ ہے کہ بندے کو خراب کیسے کرنا ہے, ٹارچر کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے, ملک کی انرجی سیکیورٹی کو کیسے انشور کرنا ہے, ملک کی سپلائی لائنز کو کیسے انشور کرنا ہے, ملک کی فارن پالیسی کو کیسے مستحکم رکھنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف سکلز ہیں. پل بنانے کے لیے صرف ایک ٹینڈر دینا پڑتا ہے اخبار میں, ٹھیکیدار آ کے باقی کام خود کر دیتا ہے. صرف ایک ٹینڈر دینا پڑتا ہے پل بنانے کے لیے. ایک نیسپاک اس کا ڈیزائن کر دیتی ہے اور ٹینڈر کر دیتا ہے, کوئی ٹھیکیدار آتا ہے وہ پل لا کے بنا دیتا ہے. ملک کا معاشی سسٹم, ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم, ملک کی فارن پالیسی چلانے کے لیے جو اسکل سیٹس چاہیے, جو صلاحیتیں چاہیے, وہ ان کارٹونوں نمونوں میں نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا اس دن, یہ نہیں کہ لوگ اب انہیں ناپسند کرتے ہیں, لوگ انہیں نفرت بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے غصہ بھی ہے. تو ہوش کے ناخن اٹھائیں, فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں. ملک کی انرجی کو بچانے کے لیے, ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے, ملک کی توانائی کو بچانے کے لیے, ملک کے آئین کو بچانے کے لیے, ملک کی سیاست کو بچانے کے لیے یہ واحد راستہ رہ گیا ہے. دیوار سے نہ لگائیں لوگوں کو. جب بھی قوموں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے ختم نہیں ہوتی, وہ ایک عبرتناک طریقے سے ختم ہوتی ہیں. ہم پہ کتنے جعلی پرچے کر لیں گے, آج مجھ پہ بھی ایک جعلی پرچہ ہوا ہے, ان پہ بھی ہوا ہے, سب پہ ہوئے ہیں جعلی پرچے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کتنے جعلی پرچے کریں گے آپ, کتنے ہم پہ شیل برسائیں گے. 65,000 شیل برسائے گئے اس دن. ایک انٹرنل جو ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے پولیس کا, 65,000 شیل, آدھے سے زیادہ اس میں سے ایکسپائرڈ تھے. کچھ ایسے شیل بھی برسائے گئے, پولیس حکام بتاتے ہیں, جو دہشت گردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جو کہ آپ کی باڈی سے آکسیجن سک کر لیتے ہیں. لانگ ٹرم اس سے لنگس کا ڈیمیج ہوتا ہے. اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ ملک کو اس طرف لے کے جایا جائے, انتخابات اور عام آدمی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس سے نئی قیادت کا مینڈیٹ لیا جائے, اور ہمیں سری لنکا بننے سے بچانے کا یہ واحد طریقہ ہے. شکریہ. جی آن کر لیں. آپ اپنے دور میں ذرائع سے خبریں نہ دیں, آج آپ خود ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں. تو تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں نا ان کی. ایک تو صحافیوں پہ بھی تشدد ہوا اس لانگ مارچ کے دوران, کیونکہ میرے پاس ویڈیو ہے ایک نجی چینل کی, جب بینک پہ تھوڑا جا رہا تھا تو جب کیمرہ مین نے فوٹو بنائی تو اس پہ تشدد کیا گیا, اس کی آپ مذمت کریں گے. اور دوسرا, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی وزیر اعظم ہاؤس میں صرف مشہور صحافیوں اور یوٹیوبرس کو بلایا جاتا تھا. آج آپ پوزیشن میں ہیں تو پشاور میں بھی
منصور صاحب اور یوٹیوبرس کو بلایا گیا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں پوری عوام میرے ساتھ ہے, تمام لوگوں کا میں لیڈر ہوں. تو کیا صرف چند یوٹیوبر اور صحافیوں کے لیڈر ہیں یا سب کے؟ نہیں, آپ کو بلا لیتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کو پرابلم میں نہیں گئے آپ. اچھا, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ پورے عوام جو ہے ہمارے ساتھ نکل آئی ہے پولیس سے. اب اس کی خبر آئی ہے کہ جو آپ کے صوبائی وزرات کے جو صوبائی ممبران کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ مارچ کے ساتھ تو آئے تھے ان کے ہاؤس میں تھے, ان کے خلاف جو کارروائی کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو اگر آپ ایک طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکل آئے, اس پر آپ جو ہے اپنے جو آپ کے صوبائی وزراء ہیں, صوبائی جو ممبران ہیں, ان کو بھی آپ باہر نکال سکتے. دیکھیے بات یہ ہے, لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آنے کو تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ملیٹنٹ پارٹی ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو پہلے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائیں جو پہلے پولیس سے مقابلے کریں, ان سے آنسو گیس شیل ماریں, ان کو گولیاں ماریں, جو یہاں پہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں آپ دیکھیں ایک شدت پسند جماعتوں کے اوپر تو ہم نے نہیں سنا رانا ثناء اللہ جو اس طرح بات کر رہے ہیں. پہلے ذرا جائے نا, پوچھے نا جنہوں نے پولیس والوں کو وہاں پہ گولیاں ماری, شہید کیے, ان کے اوپر تو کبھی نہیں بات کریں گے کیونکہ جرأت نہیں ہے. آپ یہ کر رہے ہیں جو ریاست, یہ تو ریاست کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا پاکستان میں ہر سیاسی جماعت اپنی ملیٹنٹ ونگ بنائے اور پولیس سے مقابلہ کر سکے تو پھر وہ احتجاج کر سکے گی. یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے, ہم اس طرف آنا بھی نہیں چاہتے. ہماری جو تحریک انصاف نے تحریک پاکستان کے بعد پہلی سیاسی جماعت ہے اور عمران خان قائد اعظم کے بعد پہلے پاکستان میں لیڈر ہیں جنہوں نے خواتین میں سیاست کا شعور جو ہے وہ واپس آیا ہے. ہماری جو جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں, ہمارے میٹنگ ہوتی ہیں, ان میں خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں. ہم یہ ماحول یہی رکھنا چاہتے ہیں, ہم پر تشدد نہیں بنانا چاہتے. یہ تو دیکھیں, یہ جو جس طرح حماد نے کہا کہ چونکہ چھوٹے لوگوں کے پاس بڑی کرسیاں ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ ٹائپ, ان لوگوں کو تو شعور نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باشعور لوگ ہیں طاقتور ایوانوں میں, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں کہ کیا اس تشدد سے آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پرامن سیاست, پرامن احتجاج نہ کریں بلکہ اپنے ملیٹنٹ ونگز بنائیں. یہ ان کے سوچنے کا ٹکا آپ لانگ مارچ کا مشروط کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے, آج خاص کر کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم آئیں گے. اور دوسرے مطالبات اسی جگہ موجود ہے, حکومت مطالبات ماننے کو تیار نہیں. آپ آئیں گے, پیچ اپ کون کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا پیچ اپ کون کرے گا, یعنی معاملہ کس طرف جائے گا؟ آپ آ رہے ہیں, حکومت جو ہے وہ آپ کو روک رہی ہے, الیکشن کی شرط نہیں مان رہے, وہ تو استعفے مان رہے ہیں. اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے کل کے بیان پہ حکومت کی طرف سے بہت رد عمل آیا, وہ تو کہتے ہیں آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ جب یہاں پہ شدت پسند جماعتوں کا اجتماع تھے ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 کسی نے نہیں سوچا. اگر ایک لیجٹیمیٹ چیف منسٹر اپنے عوام کی طرف سے اگر فیئر دے رہا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6, آپ اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ نون لیگ ایک صوبے کی پارٹی ہے. پرابلم یہ ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے آپ پورے پاکستان کو الینیٹ کر رہے ہیں. آپ کیا مجھے بتائیے کہ یہ رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, آپ اس وقت ذرا عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تو دیکھیں, سارے کے سارے جو ہیں وہ پنجاب کے چند ڈویژنوں کے لوگ ہیں. آپ چاہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں باقی جو ہماری جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع کر دیں؟ میں نے اسی لیے یہ کہا یہ تو دیکھیں, یہ تو بونے ہیں, یہ بیچارے تو اپنے ٹانگوں پہ بھی نہیں کھڑے. آج بی اے پی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے حکومت سے, ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ تو ہوا میں پت غائب ہو جائیں گے. یہ ان کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ جن کے سوچنے کا کام ہے یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کو ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں, اور میری درخواست انہیں سے ہے جو فیصلے کرتے ہیں. ان بیچاروں کا تو اپنا کوئی فیصلہ نہیں. کاشف کریں کہ آپ کی حکومت میں کوئی ایسا انسین پریشر آپ لوگوں پہ رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا اس کے ساتھ مذاکرات شروع کیجیے, جو راستہ بنایا جائے. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کی تیاری ہے, آپ کینڈیڈیٹوں سے وہ سالوں کریں. دیکھیے ہمارا یہ اس کے اوپر جو دوسرا سوال, پہلا سوال کا چونکہ خان صاحب نے بات کی ہے وہاں پہ, عمران خان صاحب نے, تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. دوسرا جو بات ہے آپ کا جو ضمنی الیکشنز کا, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں.
پہلے ہم چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. یہ جو جس طریقے سے اس کو زبردستی پنجاب کے عوام کے اوپر اس کو ایک چپکا دیا گیا ہے، جس کی نہ اکثریت ہے، جس کا کچھ نہ کوئی وین ہے نہ کچھ ہے. آپ دیکھیں 1.5 مہینے سے حکومت ہی نہیں تھی پنجاب میں، اب بھی نہیں ہے. ایک انلیگل گورنمنٹ وہاں پہ چل رہی ہے. اس کا پہلے فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم ضمنی الیکشن کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. 1 منٹ فواد صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے جو کل ٹی وی چینل پہ بیان دیا کہ ہمارے جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی لوگوں کے پاس اسلحہ موجود تھا. اب پھر 6 دن کی ڈیڈ لاک کی دی ہوئی ہے، 2 دن بعد اس کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک تو بتا دیں کہ آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیونکہ یہاں سے حکومت کا پریشر ہے کہ وہ روکیں گے، اس پر پھر کس طرح روکیں گے کہ جو لوگ جو ہے وہ اسلحہ نہ لائیں؟ دیکھیں اسلحہ تو تھا نا وہاں پہ. چیف منسٹر خیبر پختونخوا تھے، ان کی پوری سرکاری گارڈ تھی. چیف منسٹر آزاد کشمیر تھے پرائم منسٹر، ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری گارڈ تھی. پھر آپ کا جو گلگت بلتستان کے سی ایم ہیں وہ آئے ہیں، اور وزراء تھے، یہ سب لوگوں کے پاس سرکاری اسلحہ تھا. اس میں تو کوئی دو باتیں رائے نہیں ہیں. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب حالات زیادہ خراب ہو جاتے تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ کدھر جاتے، تو اس لیے ہم نے جو ہے کال آف کر دیا. دوبارہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ پرامن رہے، پرامن رہنا چاہیے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے، اور پاکستان کو جڑ کے رہنا چاہیے. پاکستان کو اس طرح کے جو ایک بنے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو صوبائی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، تعصب میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان بنیادوں پہ ہمیں ان سے علیحدہ رہنا چاہیے. ایک یہ بتائیے کہ 9 دن پہلے صدر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمر سرفراز میں گورنر ہے اور نئی تعیناتی کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور کل انہوں نے نئے گورنر کو تعینات بھی کر دیا. تو صدر صاحب کیا ہوا ہے؟ کیا وہ مجبور نہیں، جو سنت تبدیل ہوگی؟ نہیں، جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے اپنے لیٹر میں ریفر کیا ہے کہ میرا موقف وہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وداؤٹ پریجوڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر چیمہ ہی گورنر ہیں پنجاب کے. لیکن چونکہ آئین کے تحت آپ کی جو سمری ہے وہ آخری 10 دن ہے، اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آئی کین ناٹ ریٹرن دیٹ، تو میں یہ کر رہا ہوں، بٹ وداؤٹ پریجوڈس میرا اوپینین وہی ہے. لاسٹ کیا پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ لوگ نہیں لا سکے؟ سیکنڈلی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ جو سیاسی کام ہے جس کا سی ایم کے پی کے ہیں یا وہ اپنی پارٹی کے لیے اگر آئے تو وہ سرکاری پروٹوکول کے بغیر آئے، تاکہ یہ فیل نہ ہو کہ یہ وفاق کے اوپر ایک حملہ ہے؟ نہیں، کوئی وہ پروٹوکول میں نہیں آتے، کوئی وہ اس طرح نہیں آتے. لیکن ان کے ایک پرسنل جو گارڈز ہیں وہ تو ان کے ساتھ رہیں گے نا. وہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائیں. البتہ اگر مریم نواز سرکاری ہیلی کاپٹر کے اوپر پورا پاکستان پھر سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے چیف منسٹر کو اتنا حق دے دیں کہ وہ بھی کریں. تھینک یو.